اس وقت امت مسلمہ اخلاقی طور پر زبوں حالی کا شکار ہے، پستی کا شکار ہے، تو اس کا علاج کیا ہے، اس کی مداوات کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا خلق، اس کو قرآن پاک نے خلق عظیم قرار دیا۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، یہ سورہ القلم میں آیت نمبر 4 موجود ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی پسند کے خلق کو اچھا خلق نہیں کہنا، اپنی پسند کے خلق کو کہہ دینا یہ اچھا خلق ہے، تو ہر ایک کی پسند اس طرح تو مختلف ہو جائے گا معاملہ۔ اللہ کے ہاں کون سا خلق اچھا ہے؟ اس میں نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق معیار ہیں۔ جس مقام پر نبی پاک علیہ السلام مسکرائے، اس مقام پر مسکرانا یہ اچھا خلق ہے۔ جہاں نبی پاک علیہ السلام روئے، وہاں رونا اچھا خلق ہے۔ جہاں نبی پاک نے تلوار ہاتھ میں پکڑی، وہاں اسلحہ ہاتھ میں لینا اچھا خلق ہے۔ جہاں نبی پاک نے غصے سے دیکھا، وہاں غصے سے دیکھنا اچھا خلق ہے۔ جہاں نبی پاک نے برداشت فرمایا اور شفقت فرمائی، وہاں برداشت اور شفقت یہ اچھا خلق ہے۔ حضور علیہ السلام جہاں خاموش ہو گئے، وہاں خاموشی اچھا خلق ہے۔ جب نبی پاک بولے، وہ بولنا اچھا خلق ہے۔ جہاں نبی پاک کھڑے ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہونا اچھا خلق ہے۔ معیار نبی پاک کی ذات ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، سوچو تو صحیح، ایک استاذ کا اثر شاگرد پر ہوتا ہے، چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے اس کی سوچ، اس کے انداز شاگرد میں کچھ نہ کچھ آ جاتے ہیں۔ پیر کا اثر مرید پر ہوتا ہے، اور بعد اوقات تو بولنے کا لہجہ تک پیر والا ہو جاتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا انداز پیر والا ہو جاتا ہے۔ یارو کسی پیر سے جتنی عقیدت محبت، اور پھر پوری دنیا کا ایک اصول ہے، ہر اولاد اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتی ہے، باپ کو اپنا آئیڈیل جانتی ہے، باپ کے انداز کو اپناتی ہے۔ تو کسی اولاد کو باپ سے جو عقیدت محبت ہو، کسی بیٹے کو باپ سے، اولاد کو باپ سے، ماں سے جو عقیدت محبت ہو، شاگرد کو استاد سے جو عقیدت محبت ہو، مرید کو پیر سے جو عقیدت محبت ہو، جس سے اس محبت اور عقیدت سے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں درجے بڑھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا ضروری ہے۔ تو جس سے ہمیں تھوڑی محبت ہے، اس کے تو طریقے کو ہم اپنائیں، اور جن سے بے انتہا محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، الحمدللہ ہمیں نبی پاک کی محبت پر ہی اعتماد ہے اور اسی میں اپنی نجات جانتے ہیں، تو پھر نبی پاک کی محبت کے تقاضے بھی سمجھنے چاہیے، پھر نبی پاک کے اخلاق کو اپنانا چاہیے، نبی پاک کی عادات اور اطوار کو اپنانا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کے بارے قرآن پاک سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ حیات ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ، اس کو اپنانا یہ ہر ایماندار کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، سوچیں تو صحیح، اس رسول کی امتی جس کو دشمن بھی امین کہیں، اور یہاں امین آدمی نہ ملا، خیانتکار سارے بھرے، کتنی شرم کی بات ہے۔ وہ رسول جس کو دشمن بھی صادق کہیں، اس رسول کی امتی ہوں، اور سچی بات کہتے ہوئے اگر بالفرض کبھی سچی بات کہیں بھی تو کوئی اعتبار نہ کرے۔ جس طرح وہ بچے کا واقعہ نا، شیر آیا رولا ڈالتا، جب سچ بھی کہا تو کسی نے مانا نہیں۔ آج کل تو ہماری اکثریت اس حالت تک جا پہنچی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے کردار اور اخلاق سے، اپنی عادات اور اطوار سے، اپنے طریقہ کار سے حضور علیہ السلام کے اخلاق کے مظہر بنے۔ نبی پاک علیہ السلام کے ہمیں دیکھ کر اغیار کو بھی عبرت ہو کہ یہ جس رسول کی امتی وہ رسول سچا ہے۔ اتنے عمدہ اخلاق، اتنا اعلیٰ کردار ہونا یوں چاہیے۔ ایک بات اور بات ختم آج کا گفتگو، سوچیں حضور علیہ السلام بھی، ہمارا اہل سنت کا عقیدہ نبی پاک کو آج بھی خبر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس وقت خبر نہیں، چلو آخرت میں تو وہ بھی پیش منیں گے نا۔ سوچیں، جب حضور علیہ السلام کے سامنے معاملہ رکھا جائے، یہ آپ کا فلاں امتی، فلاں علاقے میں رہنے والا، فلاں کا بیٹا، فلاں قوم، اس نے آج یہ کام کیا، یا یوں پیش کر دیا جب فلاں دن اس نے یہ کام کیے، اس کے کرتوتوں کی یہ لسٹ ہے کہ اس نے اپنے رشتہ داروں کے حق دبائے، دوسروں پر ظلم کیے، دوسروں سے خیر خواہی سے نہیں بدخواہی سے پیش آیا، وغیرہ وغیرہ، کیا نبی پاک راضی ہوں گے؟
ہرگز نہیں۔ بس اس بات کو سوچ اور اپنی اصلاح کر۔ اللہ پاک میری اور سب سامعین کی اصلاح فرمائے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق والی سنتوں کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بہت سے لوگ نا یہ تو جانتے ہیں مسواک سنت ہے، دستار سنت ہے، اور جو نبی پاک کے اخلاق اور کردار کی سنتیں ہیں ان کی طرف توجہ نہیں۔ تو یہ نہیں، جس طرح ظاہری سنتوں کو اپنانا ضروری ہے، اسی طرح سوچ، فکر اور اخلاق کے اعتبار سے جو سنتیں ان کو بھی اپنانا ضروری ہے۔ اللہ پاک توفیق خیر عطا فرمائے۔